پاکیزہ طہارت آدھا ایمان ہے. الطہارۃ نصف الایمان، بخاری کی حدیث ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکی جو ہے نا وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے. اور قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر فرمایا ہے. لمبی آیت ہے. اس کا ترجمہ، اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ارشاد فرمایا. کتنے؟ 3 چیزوں کا ذکر ارشاد فرمایا. پہلا غسل، وضو اور تیمم. یہ 3 چیزیں جو ہے اہم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی کو کشم نہیں ڈالتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس دین کو آسان فرمایا. اور پھر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پھر اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے درمیان بھیج کر کے ہم پر احسان کیا ہے. کیوں احسان کیا؟ کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کے ایک نظام بنایا جس کا نام نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور اس نظام میں وہ سارے باتیں ارشاد فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے. اب اگر طہارت کے بات کروں، میں توبہ کا آج نہیں لوں گا کیونکہ پچھلے جمعہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے طہارت کے اس میں میری گفتگو ہوگی جو ہمارے لیے اہم مسائل ہے. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جس کو ابھی طہارت کا مطلب سمجھ نہیں آیا. ابھی طہارت اگر کسی کو بولتے تو وہ پیشاب کو یا استنجا خانے کو بولتے ہیں. طہارت صرف پیشاب کرنے اور اس کے بعد پانی لینے کا نام یہ طہارت نہیں ہے. طہارت بہت سارے چیزوں کے نام ہے. طہارت میں اگر دیکھا جائے آپ کا جسم کا پاک ہونا، آپ کا کپڑا پاک ہونا، آپ جس جگہ نماز پڑھتے اس کا پاک ہونا، جس مصلی جس جا نماز پہ نماز پڑھتے اس کا پاک ہونا، اور آپ کا گھر پاک ہونا، آپ کا مسجد پاک ہونا، آپ کے تمام کپڑے پاک ہونا. یہ نہیں کہ ہم جو کپڑا پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں صرف وہ پاک ہو. صرف طہارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس جگہ بیٹھتے ہیں صرف وہی جگہ پاک ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کو نصف الایمان قرار دیا ہے. نہیں کہ پاکی میں وہ سارے چیز آ جاتا ہے. جو کپڑا آپ پہن کر کے نماز پڑھتے وہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور جب آپ نماز کے وقت نماز کی حالت میں ہوتے اس وقت بھی پاک ہونا چاہیے. نماز کے باہر والی حالت میں ہو اس وقت بھی پاک ہو، اپنی کے پاک ہونا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندہ کو جس حال میں موت آئیں گے، جس حال میں اس کے روح کو اس کے جسم سے قبض کیا جائے گا، کل قیامت کے دن اس کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو اس حدیث کا مفہوم علماء کرام اور مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو بندہ ناپاکی کی حالت میں اگر مرتا ہے، ناپاکی کی حالت میں اگر اس کا جسم سے اس کا روح کو نکالتا، کل قیامت کے دن وہ ناپاکی اٹھایا جائے گا. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مرتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو نہلا دیتے ہیں، اس کا پاک صاف کر دیتے ہیں، اس کو اچھے کپڑا پہنا دیتے ہیں، اس کے لیے نئی کفن کا انتظام کرتے ہیں. لیکن جو پاک ہم خود سے ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے کے ہاتھ سے نہیں ہے. جس طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ جو کپڑا ہم سے ناپاک ہوا، جیسے مان کے چلو نائٹ فیل ہو گیا یا ہم بستری مباشرت بیوی سے ملا، اب وہ کپڑا اگر ناپاک ہوا تو وہ کپڑا جب تک میں خود نہیں اس کو دھوں گا، جب تک میں اس کو طہارت اس کا نہیں کراؤں گا، اس کا پاک صاف نہیں کراؤں گا، دوسرے کے لیے پاک نہیں ہو سکتا. وہ صرف میرے لیے. جو کپڑا اگر کسی اور سے ناپاک ہوا، وہ کپڑا اگر میں دھو کر کے اس کو دوں گا تو پھر وہ کپڑا نہ اس کے لیے پاک ہو سکتا نہ میرے لیے پاک ہو سکتا ہے. کیونکہ جس کے ناپاک جس سے ہوا ہے وہ ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ کپڑا ان سے صاف کرے. آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں مان کے چلو ابھی ہمارے کپڑے میں پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے یا ہمارے بچے کے پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا، تو اب وہ کپڑا ہمارے ماں باپ نے کیا کرتے ہیں کہ اس کو لے کر کے سارے کپڑے ملا کر کے ایک ساتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں سے کون سا کپڑا پاک ہے کون سا کپڑا ناپاک ہے. مان کے جو ابھی رات کو نائٹ فیل ہوا، پینٹ پہن کے سو گئے یا لوور پہن کے سو گئے، اب لوور یا پینٹ پہن کے جو سوئے ہیں اس میں اس کا جراثیم لگ گیا، اندر ویئر وغیرہ ہوتا ہے، اور نائٹ فیل رات کو ہوتا ہے اکثر و بیشتر سونے کی حالت میں ہوتا ہے.
اور بدخوابی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جب نائٹ فیل ہوا نہ جانے کہاں کا لگ گیا, آپ کا انڈر ویئر میں لگ سکتا ہے, وہ تو اس میں تو لگنا ہی لگنا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا پینٹ میں بھی لگ جائے, آپ جس لوور کو پہنے اس میں بھی لگ جائے, یا تہبت پہن کے سو رہے تو اس میں بھی لگنے کے چانس ہے. یہاں تک کہ آپ اگر اسی یعنی کہ پیٹ کے بل میں اگر آپ کا ہوا تو آپ کا یہ 2 کپڑا جو پہنے ہوئے اس کو تو لگنا ہی لگنا ہے. آپ جس بیڈ شیٹ پہ سو رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں بھی لگ گیا. اب بیڈ شیٹ پتلا ہوتا ہے, بہت باریک ہوتا ہے, اب اس کے لگنے کے بعد اگر وہی نائٹ فیل جو ہوا ہے وہ آپ کے گدے میں لگ گیا, اور آپ کو معلوم ہے, دوسرے کو تو معلوم نہیں ہوگا, آپ کا نائٹ فیل آپ ہی کو معلوم ہوگا, بعد میں معلوم ایسے چلے گا کہ اگر زیادہ لگ گیا بیڈ شیٹ میں یا گدے میں تو اس میں سوکھنے کے بعد کرکرے ہو جاتا ہے, کڑک سا ہو جاتا ہے. اگر وہاں کسی کا ہاتھ پڑ جائے گا تو تبھی معلوم چلے گا یہاں پہ کیا چیز گرا ہے. تو کوئی اگر کہے گا کہ نہیں اس میں کوئی چاشنی گرا, میٹھی چیز گرا ہوگا اس لیے یہ کڑک ہو گیا ہوگا, لیکن جس کو ہوا اس کا استخیال ہونا چاہیے. اب اس پر لازم بنتا ہے کہ وہ اپنا انڈر ویئر خود دھوئے, اپنا لوور خود دھوئے, جس بیڈ شیٹ میں لگا ہے پہلے اس حصہ کو دھونے کے بعد اس کو بھی خود دھوئے, اور جس گدا میں لگا ہے گدا دھو نہیں سکتے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایک پاک کپڑا لے کر کے اس کو بڑھیا سے پوچھ لو, بڑھیا سے اس کو پوچھ لو, اور پوچھنے کے بعد کچھ دیر اس کو سوکھنے کے لیے دو, پھر سوکھ جائے پھر دوبارہ پھر اس کو پوچھو, پھر پوچھو, 2 مرتبہ ہو گیا, تیسری مرتبہ پھر وہ سوکھ جائے, تیسری مرتبہ پوچھو تب وہ پاک ہوگا. اب یہ مسئلہ کسی کو پتا ہے؟ اب نائٹ فیل ہوا, وہ اتار کر کے چلو اندر بھی تو دھو لیے, لیکن پینٹ کو ہم نے ڈال دیے غسل خانے میں یا کپڑے کے ساتھ ڈال دیے, چلو مابین دن کو دھو لیں گے. اب آپ کا وہ نائٹ فیل والا وہ تو کپڑا ناپاک ہے, اگر وہ کپڑا اگر کسی دوسرے کپڑے میں ملا کر کے دھو لیا وہ تو تھا ہی ناپاک, اس کے بعد سارے کے سارے ناپاک ہو جائے گا, سارے کے سارے ناپاک ہو جائے گا. تو اب جو وہ نائٹ فیل والا کپڑا جس میں ملایا, جس ٹب میں ڈالا, جس بالٹی میں ڈالا, اس کا پانی جتنے کپڑے میں گئے سب کے سب ناپاک. اب وہ بندی جو دھو رہی ہے, جو گھر کے ماں بہن ہے, وہ کپڑا کو اس کو تو نہیں پتا کہ نائٹ فیل والا کپڑا ہے کہ ناپاکی والا کپڑا ہے کہ پاکی والا کپڑا, اس کو نہیں پتا ہے, کیونکہ اگر اس کو پہلے کہتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ الگ دھو دے, لیکن وہ الگ دھو دیں گے, لیکن پھر وہ تم دوبارہ پہنو گے وہ تمہارے لیے پاک نہیں ہو سکتا ہے, وہ تمہارے لیے وہ کپڑا پاک نہیں ہوا. تو اس لیے کہ ہمیں دین کے جو موٹے موٹے مسائل ہے, جو ہمارے روزمرہ کے مسائل, اس کو ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے, اس کو ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے. میں آج زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. آج میں آپ کو سب سے پہلے ہمارے پاکی کا اسٹیپ ہوتا ہے غسل, اسٹیپ ہوتا ہے غسل ہوتا ہے. یہ غسل میں یہ سارے چیز آپ کو آ جائے گا. یہ نائٹ فیل والا کپڑا, ہم بستری کا کپڑا, مباشرات کا کپڑا, پیشاب کے چھینٹے, پاخانہ وغیرہ لگ گیا, گوبر لید وغیرہ لگ گئے, ان سارے چیز اس میں آ جاتا ہے اگر بندہ غسل کرتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اگر بندہ 7 سمندر میں اگر ڈوب کر کے آ جائے تو ان کی غسل مکمل نہیں ہو سکتے. ایک مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر 1 بالٹی پانی سے نہ لے بندہ کا غسل ہو جائے گا. اب 1 بالٹی پانی اور 7 سمندر کے پانی میں حیثیت کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ 7 سمندر, یہ 7 سمندر میں اگر وہ گوتا لگا کے آ جائے, ڈوب کر کے آ جائے, ان کی غسل مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور اس نے صرف 1 بالٹی پانی سے اگر شریعت کے مطابق 3 فرائض کو ادا کیا تو ان کی غسل مکمل ہو گئی. غسل میں 3 فرض ہے. کتنا؟ 3 فرض ہے, اور سنت بھی ہے. یہ 3 فرض, اگر سنت کو ادا نہیں کرو گے تو چل جائے گا, لیکن فرض کو آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر فرض کو ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ کی غسل مکمل نہیں ہو سکتے. جب ہماری غسل نہیں تو پھر ہماری نماز نہیں, نہ ہماری وضو. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں دل لگی کیوں نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں پر خیالات بھٹکتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں من نہیں لگتا, نماز پڑھتے ہیں نماز کو آنے کا من نہیں ہوتا ہے, شیاطین کے خیالات کیوں آتے ہیں؟ نماز کا جز کیا ہے؟ پاکی ہے. جب پاک ہی نہیں ہوں گے تو پھر نماز کیا رہے گا؟ جب پاک ہی نہیں رہیں گے, نہ ہمارا کپڑا پاک رہے گا نہ ہم پاک رہیں گے. اور نماز کا نام یہ صرف نہیں کہ ہم آ کے 4 سجدہ کر لیے, 4 رکوع کر لیے, چلے گئے اور مولا کے بارگاہ میں دعا مانگ لیے.